گزشتہ جمعہ پر ایک واقعہ بھی پیش کیا تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ بندہ مجرم تھے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ قرآن نے نہیں کہا کہ کسی کی جاسوسی نہ کرو، کیوں ہم اس کی جاسوسی میں پڑ گئے؟ تلاش کریں کسی کے اندر کیا عیب ہے۔ اور یہ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو، اور تم میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھائی بھائی ہو جاؤ، اور کوئی آدمی اپنے بھائی کی منگنی پر اپنی جانب سے پیغام نکاح نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں چند چیزیں ایسی بیان فرمائیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح بھی ہو گئی اور واضح چند چیزوں سے روکا گیا جو کہ آج کل بالکل عام پائی جاتی ہیں۔ سرکار نے یہ بات پہلی چیز فرمائی کہ منع فرمایا کہ ظن اور گمان سے بچو، دوسرے نمبر پر جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی، تیسرے ایک دوسرے کا عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ نکاح کے پیغام کی بات یہ تھی کہ اگر ایک بندے کا کسی جگہ پہ رشتہ مانگنے کے لیے گیا ہوا ہے کوئی، اور اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے، تو دوسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس وقت تک اپنے ہاتھ طور پر انتظار کرے کہ وہ بندے لوگ اس کو رشتے کا انکار کرتے ہیں تو دوسرا بندہ تب جا کے اپنا رشتہ بھیجے۔ ایسا نہیں کہ اس کے رشتے کے بات چلتے ہوئے دوسرا بندہ رشتہ بھیج دے، یہ خرافات پیدا کر دیتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا فساد پیدا کرتے ہیں، لڑائیاں بھی ہیں۔ دیکھو ترجیح ہو گئی بھئی اس کے ہمارے ہاں تو ایک نیا مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے اس کو رشتہ نہ دیجیے گا، ہمیں دیجیے گا، یا کوئی جا نہیں، اگر کسی کے ہاں کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کرو، یعنی تم لوگ انتظار کر لو کہ اگر وہ اس کو ہاں کہہ دیتے ہیں تو فابیا، جو نہ کہیں تو پھر تم بعد میں اپنے دوسرے مسلمان کے بھائی کے ہاں رشتے کی بات کرو۔ اچھا، ان میں چند چیزوں میں سے خصوصاً ایک گمان کے بارے میں ہم لوگ گزشتہ جمعہ پر بھی بیان کر چکے تھے۔ غیبت کے بارے میں سماعت کیجئے گا کہ غیبت بھی ایک بہت بری چیز ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہم سب ایسے لوگ مبتلا ہیں کہ جس سے بچنا اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ ہر آئے دن، ہر دوسرے دن ہر بندہ کسی نہ کسی کے غیبت میں لگا رہتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی اگر اس آیت کو دیکھیں اور قرآن پاک کی اس آیت کے اس لفظ کو دیکھیں کہ فرمایا آیحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتن، کیا مردے بھائی کا گوشت کرے؟ قرآن خود آگے اس کی وضاحت میں کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا غیبت بھی تو اسی چیز میں آ گئی کہ اگر ہم دوسرے کا غیبت شروع کر دیں ایک دوسرے کی تو وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا گویا کہ ایک مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یعنی ہمیں بعض چیزوں کی تحقیق نہیں ہوتی۔ میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے کسی پر بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں۔ بہتان اور غیبت میں بڑا فرق ہے۔ کسی کے اندر کوئی شے پائی جائے اور اس کا ذکر کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور کسی میں اگر وہ چیز نہ پائی جائے اور بیان کر دینا تو بہتان کہلاتا ہے، غیبت نہیں، بہتان۔ غیبت کیا کہلاتی ہے؟ جس میں کوئی شے پائی گئے دوسرے کو بیان کرے، ممکن ہے اس کو یہ اچھا نہ لگے کہ میری یہ چیز دوسروں کے ہاں بیان کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت اہم بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرمایا وہ ایک مردہ خچر کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب میں سے، وہ اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ہمراہ تھے، تو فرمایا قسم بخدا تم میں سے کسی کے لیے اس مردہ خچر سے پیٹ بھر کر کھا لینا اس سے بہتر ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کا گوشت کھائے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام گزرے، مردہ خچر پڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اس مردے کا گوشت کھا لینا، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ بھائی کا گوشت کا مطلب کیا تھا؟ جیسے قرآن نے کہا غیبت کرنا، بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور وہ بھی مردے کو بھائی کا گوشت کھانا۔ ابھی میں وضاحت کر رہا تھا کہ غیبت عام اتنی ہو گئی ہے کہ اس سے بچنا بندہ سمجھتا ہے بہت ناممکن ہے۔ گلا شکوہ، غیبتیں، یہ اصلاح معاشرہ کے اندر ہم لوگوں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ اپنے طور پر ہر بندہ سچا، دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں مگن، ساری زندگی ادھر۔ ایسے کیوں نہیں ہو جاتے ہم لوگ کہ پہلے اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ یہ خامی کیا میرے اندر ہے، اگر ہے تو پھر دوسرے کے اندر کیوں ڈھونڈوں میں؟ جیسے حدیث پاک ہے المرء یقیس علی نفسہ، المرء یقیس علی نفسہ کا معنی ہر انسان، ہر مرد اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ وہ کیسے، اگر چور ہے تو دوسرے کو چور دیکھے گا، اگر خدا نخواستہ سود خور ہے تو دوسرے کو سود خور دیکھے گا، اگر عیب دار ہے تو دوسرے کو عیب دار دیکھے گا۔ مومن بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر کیونکہ اس کی صفائی ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے وہ کہتا ہے جی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اب کوئی بندہ ہمیں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہم اگر کسی کو کہیں چھوڑ دیں یہ بات، تو وہ کہتا ہے کیا میں لوگوں کو نہ بچاؤں اس بات سے، دوسروں کے لیے؟ پہلی بات ہے چند چیزوں جگہ پر ایسی چیزیں ہیں جن میں بندے کو اس کسی کے عیب بیان کرنے کی اجازت ہے شرع میں۔ کوئی ایک بندہ دوسرے کے ساتھ کوئی لین دین کر رہا ہے اور آپ اگلے بندے کی حقیقت کو جانتے ہیں اور وہ اچھا بندہ نہیں ہے، تو اس دوسرے بھائی کو بچا سکتے ہیں آپ اس کے عیب کو ذکر کر کے۔ ایک بندہ دوسرے کے ہاں رشتہ کر رہا ہے اور آپ اس کے خاندان کو یا اس کے اندر لڑکا یا لڑکی یا کسی چیز کے اندر یہ چیز آپ کو پتہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے عیب کو ظاہر کریں، لیکن اگلے کو بچانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ ادھر رشتہ نہ کریں، نہ کہ پتہ ہی نہ ہو، تحقیق بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ویسے خیال کر کے کسی کو کہہ دینا یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم سب ایسی چیزیں مبتلا ہیں کہ ہمیں حقیقت حال کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، بہتان پہ بہتان، اگلے بندے کے بارے میں اتنی سچ تحقیق کر کے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ان کے واقعات کے ساتھ ہو، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ قرآن نص ہے، نص سے جب ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے تو حکم ہو جاتا ہے، یعنی واضح کہہ دیا گیا، ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اب بندہ فلاں بندہ جی ہے جی وہ کیا نیکیوں کے بارے میں بھی کہہ دیتے، فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو اپنی نماز پڑھ، اپنی نماز کے ساتھ کام کر۔